100 احادیث صحیح بخاری سے انتخاب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مسلمان کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے جہاں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا توں آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی سنانے والے بعضوں کا سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں وہ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آگے آگے پہنچاتے رہنا چاہیے بات کو۔ تو عوام الناس کی آسانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مستحق بننے کے لیے زیر نظر کتابچے میں صحیح بخاری سے مختلف شعبہ زندگی سے متعلق احکام و مسائل پر مبنی احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یاد رہے، صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ پہلی حدیث ہے، میں حدیث کہلواؤں گی، آپ پیچھے پڑھیے تاکہ آپ بھی ادا کر پائیں۔ نیت کی اہمیت۔ حدیث نمبر 1 ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ یہ کتاب بدء الوحی سے ہے، پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کہا، یعنی سب کے سامنے مجمع میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ جو ہے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے وہی ملے گی، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی جس چیز کا ارادہ کرو گے، جو چاہو گے، اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ یہ حدیث ہمارے دین کی ایک بہت اہم تعلیمات میں سے ہے۔ یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، دین کے اصولوں کی اصل میں سے ہے، اور یہ ہر موضوع میں داخل ہے، ہر چیز میں۔ یہ مسلمانوں کے افراد میں سے کسی بھی فرد کے عمل میں داخل ہے۔ اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، ہر شخص سے، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، خواہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو یا دنیاوی غرض کا حصول، اور انسان کے اپنے ارادے اور مقصد کے حساب سے ہی اس کا عمل ہوتا ہے، یا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے یا اس کو سزا اور عذاب ملتا ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ علم کا ایک تہائی حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کا ایک تہائی حصہ۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں یہ اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے۔ یہ حدیث اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں جو کوئی بھی کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کرے، یعنی کوئی بھی کتاب لکھے، تو اسے چاہیے کہ اسی حدیث سے ابتدا کرے۔ یعنی جب بھی آپ پڑھانے لگیں تو آغاز میں سب کو اس حدیث کی یاد دہانی کروائیں۔ تو یہاں یہ جو حدیث ہے انما سے شروع ہو رہی ہے، انما، اور انما کا لفظ جو ہے اس کو عربی میں کلمہ حصر کہا جاتا ہے۔ حصر سے مراد ہوتا ہے مذکورہ چیز میں کسی حکم کو ثابت کرنا اور اس کے سوا کی نفی کر دینا، یعنی جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو ثابت کرنا اور اس کے علاوہ کو نگیٹ کر دینا۔ جب آپ کہتے ہیں مثلا زید کھڑا ہے تو اس میں کوئی حصر نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ساتھ کھڑا ہو، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ انما زید قائم
تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف زید کھڑا ہے اور کوئی نہیں کھڑا. تو حسر کا کیا معنی؟ صرف کے معنی. تو انما یقینی طور پر صرف، اور اعمال جو ہے وہ عمل کی جمع ہے. انما الاعمال، اور عمل میں دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور جسم کے اعمال شامل ہیں. اور یہ جملہ اعمال کی سب اقسام کو شامل ہے، یعنی قلبی اعمال، نطقی اعمال، اعضاء کے اعمال. یعنی عمل جو ہے وہ صرف ہاتھ پاؤں کا ایکشن نہیں ہے، دل کے ایکشن بھی ہیں، زبان کے بھی ہیں اور عمل کے بھی. دل میں جیسے ایمان ہے، توکل ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت وغیرہ. نطقی اعمال زبان کے اعمال ہیں، اقوال ہیں. اعضاء کے اعمال جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اعضاء ہیں. اور نیات جو ہے یہ نیت کی جمع ہے. نیت کا مطلب ہوتا ہے قصد، ارادہ. نیت کا کیا معنی ہے؟ قصد اور ارادہ. یہ اب یاد رکھیے گا. ہم نیت نیت لفظ اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے. تو نیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ارادہ اور قصد کرنا. اور شرعی اصطلاح میں اچھی نیت سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے کسی کام کا ارادہ کرنا، عزم کرنا. اور نیت کا جو موقع محل ہے وہ دل ہے. نیت دل کا عمل ہے مگر اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جیسے دل کا تعلق سارے اعضاء کے ساتھ ہے. کیا خیال؟ ہم جب بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے، پسند ناپسند جھلکتی ہے اس میں سے. اسی طرح کھاتے وقت بھی ہمارا دل شامل ہوتا ہے اس میں یا نہیں؟ جس چیز کو دل کر رہا ہوتا ہے وہ کھاتے، دل نہ کرے تو ہم نہیں کھاتے. دل نہ چاہے تو آپ اٹھ کے یہاں سے وہاں نہیں جاتے. تو ہر چیز میں دل شامل ہوتا ہے. اور نیت کا محل کا مطلب جگہ، نیت کا مقام دل ہے. اور علماء کے کلام میں نیت دو معنوں پر بولا جاتا ہے. نمبر ایک، جس کے لیے عمل کیا جائے، اللہ کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا، اس کے لیے نیت کرنا، یعنی کس کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز کیا؟ کس کے لیے، اور کیا، یعنی عمل کے ذریعے سے فرق کرنا مقصود ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے یا کسی اور کے لیے. مثلا ہم یہاں پر آئے ہیں، ایک کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں یا کسی اور مقصد سے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کرنے آئے ہیں. تو دونوں چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، کس کے لیے اور کیا. اور یہ جو ہے وہ انما لکل امرئ ما نوی، کہ جس کے لیے عمل کیا گیا ہے اس کی نیت کرنا. تو یہاں دو باتیں ایک لائن میں کہی گئی. نمبر ایک، انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا ہے وانما لکل امرئ ما نوی. دونوں انما سے شروع ہو رہے ہیں. تو دونوں جملوں کے علیحدہ علیحدہ مطلب ہوں گے. پہلا جملہ جو ہے نیت کی ہوئی چیز کے اعتبار سے ہے اور وہ ہے عمل. اور دوسرا جملہ اس اعتبار سے ہے جس کے لیے نیت کی گئی، یعنی جس کے لیے عمل کیا گیا، اللہ یا غیر اللہ. یعنی کیا تو نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا یا دنیا کے لیے کیا. تو انما الاعمال بالنیات. سمپل لفظوں میں ابھی دین کو اگر ایک طرف رکھے تو ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اگر اچھے کاموں کو دل چاہ رہا ہے تو پھر اچھی نیت ہے، اور اگر برے کام کر رہے ہیں تو بری نیت. غلط کام کرنے کے لیے بھی تو نیت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بری نیت ہو جائے گی. یعنی کام بذات خود اچھا ہو تو وہ نیت بھی اچھی ہوگی اس کی، کہ آپ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. جیسے اذان ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کیا ہے؟ عبادت ہے نا. عبادت کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے. تو آپ نے نیت کی کس کی؟ نماز کی، وضو کی، ذکر کی. تو یہ آپ نے ایک اچھی نیت کی، اچھا کام کرنے کی نیت کی. اور دوسرا ہے کس کے لیے نماز پڑھی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک کام بھی درست ہو اور اللہ کے لیے بھی ہو. اچھا ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ میری نیت بہت اچھی تھی، کام ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں نیت بہت اچھی. ویسے حجاب نہیں پہنتے
لیکن ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں. یہ بات کنٹراڈکٹ کرتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. نیت تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے. ہمارے والد ہمیشہ اس بات کی تکرار کرتے تھے. جب کوئی یہ بہانہ کرتا ہماری نیت یہ نہیں تھی تو کہتے تھے نہیں, نیت جو ہے نا وہ عمل کو ظاہر کرتی. نیت ایک بیج کی طرح, نیت کا لفظ نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. آپ جو بیج ڈالتے ہیں پودا اس کے مطابق نکلتا ہے. آپ کیکر کا بیج ڈالیں گے تو کیکر نکلے گا, آم کا ڈالیں گے آم نکلے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج ڈالیں کیکر کا اور نکلے آم. تو بہرحال ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ عقل مند ہے, با اختیار ہے, سمجھدار ہے, تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ شامل نہ ہو. ارادہ ضروری ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے ارادے باندھے جائیں. وہ ایک سیکنڈ میں ارادہ بن جاتا ہے. جیسے گاڑی آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف مجھے اس کو لے کے جانا ہے, کیسے میں نے اس کو رائٹ پہ رکھنا ہے, لیفٹ پہ رکھنا ہے, سامنے کون ہے, پیچھے کون ہے. تو آپ ساتھ ساتھ اپنا ارادہ بدلتے جاتے ہیں. پہلے آپ ایک جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا رائٹ پہ لے لیتے ہیں, پھر آگے جا کے لیفٹ پہ لے لیتے ہیں. جیسے ٹریفک ہوتی ہے تیز یا آہستہ کر لیتے ہیں. تو یہ سارا کام آپ کے کس سے ہو رہا ہے؟ ارادے سے ہو رہا ہے. آپ کا دل اس میں شامل ہے, اور اگر آپ اس سے غافل ہوں گے تو ہوگا ایکسیڈنٹ. تو پہلی بات, ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے. عقل مند انسان کو کوئی کام بھی اچھی نیت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. حتیٰ کہ مومن کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو کرتا ہے, اگر اس میں نیت اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو, اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو. نیت کی وجہ سے لوگوں کے اجر میں فرق آئے گا. دو لوگ کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک کی نیت ہے اللہ کی رضا, اور دوسرا یہ کہتا کہ ہائے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے, سنت کے مطابق پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی, ٹھیک نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو دیکھنے میں بھلے دوسرے کا طریقہ بڑا ہی اچھا ہو, لیکن اجر زیرو پہ چلا جائے گا اگر اس نے دوسرے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے پڑھی. اور ایک شخص لوگوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ اہم نقطہ یاد رکھیے کہ نیت کی بنا پر اعمال کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے, بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہے, بعض کے لیے بوجھ ہے. جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اس کو پالتا ہے. آج کے دور میں آپ اپنی گاڑی کی مثال لے سکتے ہیں کہ جس کو آپ خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے خریدتے ہیں. پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے, یا فرمایا کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف چر سکے. تو گھوڑا اس سبزے سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو بھی کھاتا پیتا ہے, اس کھانے پر مالک کو نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ مالک نے اس کو چھوڑا کہ کھا لو. تو گھوڑے والے کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ گھوڑا ایک اچھی نیت سے اس نے خریدا تھا اور اس کو اسی وجہ سے کھلا پلا رہا ہے. اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر ایک زغن یا دو زغن لگائے, یعنی جمپے لگائے, تو اس کی لید, اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں. اب گھوڑے کی لید جو ہے وہ ایک ناگوار سی چیز ہوتی ہے نا, وہ بھی تولی جائے گی. اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو, پھر بھی اسے اس سے نیکیاں ملتی ہیں. وہ تو رستے میں آ گئی اور اس نے پانی کے لیے رک گیا اور وہ پانی پی گیا, جو پانی اس نے پیا اس پانی کا بھی ثواب مالک کو مل رہا ہے. تو یہ سارے ثواب کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ نیت سے شروع ہوا کہ یہ میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے, یہ میری گاڑی, یہ میرا قلم, یہ میرا گھر, یہ میری کتابیں, یہ میری فلاں چیز اللہ کے راستے میں, یہ میرا وقت, یہ میرا کمپیوٹر. اب اس کو جس وقت بھی آپ استعمال کریں گے اور اس کی مینٹیننس پہ جو خرچہ آئے گا, یا اس کے ساتھ جو بجلی استعمال ہوگی یا گیس استعمال ہوگی, پیٹرول یوز ہوگا, کوئی اور اس میں بیٹھ جائے گا, کچھ بھی آپ کریں گے اس کو کسی طرح بھی استعمال, تو سارے کا سارا اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا.
حتیٰ کہ اگر آپ ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں صرف اس نیت سے تاکہ میرا وقت بچے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں اور وقت نکال کر میں دین کی تعلیم حاصل بھی کروں اور دوسروں کو دے بھی سکوں، تو وہ جتنے کپڑے اس میں دھلیں گے وہ سارے کا سارا آپ کے لیے اجر و ثواب، اس کا بجلی کا بل جو جائے گا اور جو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک اچھی نیت سے ایک مشین خریدی۔ اور ایک یہ کہ وہ چونکہ فلاں نے خرید لی تو مجھے بھی خریدنی ہے، اور اس کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے اوپر روب جتانے کے لیے کہ میں نے یہ دیکھو لیٹسٹ ماڈل کی خریدی ہے اور ایسا اور ویسا ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھ کر ہم بعض اوقات بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تفاخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حتیٰ کہ ایک کمفرٹیبل جوتی آپ لیتے ہیں کہ اس میں اچھی طرح واک کر سکتی ہوں تاکہ میں فٹ رہوں اور پھر میں زیادہ سے زیادہ اچھی طرح نماز ادا کر سکوں، کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کرسیوں پہ آ گئے نماز کے لیے۔ اب کرسی پہ نماز کا وہ تو نہیں نا مزہ جو نیچے نماز کا ہے۔ تو نیچے کیوں پڑھ نہیں سکتے؟ کیونکہ جسم بھاری ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، گھٹنے تھک گئے ہیں، انجرڈ ہیں، تو اب نیچے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس کام کے لیے ریڈی کیا اور ایسے کمفرٹیبل جوتے جو ذرا سے مہنگے بھی تھے اس لیے لیے تاکہ اس میں واک کر سکوں، تو وہ جب تک پہنے جتنی واک کی وہ ساری واک بھی، وہ آپ کی ایکسرسائز بھی، وہ کھانا پینا بھی، وہ ساری چیزیں، وہ دوا خریدنا، وہ دوا کھانا، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ سارا اس نیت کے گرد گھوم رہا ہے کہ ہیلدی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے۔ ہر چیز اس میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال کیا سمجھائی؟ دوسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں ہوا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور یہ جو گھوڑے کی تیسری قسم بتائی گئی، اگرچہ وہ اس حدیث میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کے لیے پردہ ہے، یعنی ذاتی ضروریات، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، آپ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے گھوڑا خرید لیتے ہیں، یہ گاڑی لے لیتے ہیں، جیسے عموماً ہم گھر کی ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، تو بس ان کو دنیا میں استعمال کرتے رہتے ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک کپڑا بھی کمفرٹیبل خریدتے ہیں، یا آپ ایک جوتا، یا آپ اپنے کچن کی کوئی چیز، یا آپ اپنے گھر کی کوئی چیز اس نیت سے خریدتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ اس آسانی کے وقت کو استعمال کر سکیں خیر و برکت بھلائی کے کاموں میں، تو اس سے بھی جو ایک پیسہ بھی آپ نے لگایا وہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چاہے آپ بڑے سے بڑا مال بھی اگر خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت درست نہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن چھوٹی سی چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ کی سواری ہے یا کچھ بھی، نیت کے ساتھ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی اجر اور نام کے لالچ کے لیے جہاد کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں اجر چاہتا ہے، کوئی غنیمت چاہتا ہے اور نام چاہتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ مثلا ہم کہیں پڑھانے جاتے ہیں صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا سیلری کے لیے، یا پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سب سے بہتر ٹیچر ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ساری ایکسرسائز بیکار ہے۔ تو غلط نیت کی وجہ سے بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے، کتنے ہی بڑے عمل جیسے حج ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ بہت چھوٹا نکلے گا۔ دنیا کی نیت پر دنیا ہی ملتی ہے، دنیا کی نیت پر دنیا ہی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس کو عام حالات میں کیسے ہم آپ اپنے حساب سے کیسے کرتے ہیں، مثلا آپ کہیں درس دینے کے لیے جاتے ہیں اور اس لیے چلے جاتے ہیں کہ چلیں بعد میں چائے پانی بھی کچھ مل جائے گا، تو پھر وہ جو پہلا حصہ نا وہ زیرو ہو گیا، چائے پی کے آ گئے، آپ ویسے ہی چلے جاتے چائے پینے، شاید ویسے تو کوئی پلاتا نا، چلو اس بہانے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور جو اس نیت سے نہیں جائے گا نا، تو اگر اس کو کوئی چائے نہیں پوچھے گا،
تو اس کے دل میں ذرا برابر ملال نہیں آئے گا کہ میں اس لیے تو آیا ہی نہیں تھا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. کوئی اس کو بڑا بھرپور طریقے سے ویلکم نہیں کرے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے، میں اس لیے تھوڑی آیا تھا، میں تو اپنے رب کے لیے آیا تھا، میں تو اپنی خاطر آیا تھا کہ مجھے کچھ اللہ کی رحمت ملے. یہاں تک کہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اللہ کی رحمت کا انسان امیدوار ہو ساری محنت کے بعد. بعض اوقات ہم صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا یہ صدقہ کروں تو بیماری ٹل جائے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی نیت کیا ہونی چاہیے، میں یہ صدقہ کروں تاکہ مجھے اللہ کی رحمت ملے. نیت تھوڑی سی بدل لیجئے. یعنی آپ گھر سے نکل رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی صدقہ کرتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اس نیت کی بجائے یہ نیت کریں کہ میں یہ صدقہ کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. تو اچھی نیت کیا ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے لیے کسی کام کو کرنا. لیکن اس معیار کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہماری بہت ساری نیکی کے کاموں میں بھی نیتیں کیا ہوتی ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ چاہے ہم لوگوں سے نہ بھی حاصل کریں، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی کام اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ دنیا مل جائے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پہ احسان اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں کچھ اور کثرت حاصل ہو جائے. جب صدقہ خیرات کے ہم فائدے پڑھتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے تو ہم بعض اوقات اس لیے صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہماری آمدنی اور بڑھ جائے. آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رحمت کے لیے. پھر جب اللہ کی رحمت ہو گئی نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنے گنا زیادہ ملے گا، وہ آپ کے حساب کتاب سے بھی بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً دین کا علم جو ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ عز و جل کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے. یعنی ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایسی بڑی اسکالر بن جاؤں کہ میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے اور سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور سب سے بڑا نام میرا ہو جائے اور سب میری ہی ڈنکا بجائیں. اور نہیں، یہ گھٹیا مقاصد نہیں ہونے چاہیے. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عظمت اور رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کو یہ خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. مثلاً آپ کسی بیمار کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں چلو میں اس بڑھاپے میں اس کی مدد کروں، اللہ میرے بڑھاپے میں میری مدد کرے گا. صرف اتنی نیت نہ رکھیں کہ یہ مجھے دنیا میں کوئی ذرا آسانی مل جائے، فوراً کس طرف چلے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت آ جائے. اور جب اللہ راضی ہو گیا اور رحمت آ گئی تو پھر آپ کا بڑھاپا پھولوں کی طرح جائے گا، کیونکہ یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحمت، شفقت اور محبت کے جذبات ڈال دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہماری توجہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے. دلوں میں محبت اللہ ڈالے گا، وہ اس کا کام ہے. کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ذرا اس کو تحفہ دے دوں، میں اس کو ذرا اچھا کر لوں، میں اس کو کچھ کھلا پلا دوں تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. نہیں، اللہ کی خاطر. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. غریب کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، چھوٹوں کو کھلائیں، کہیں کچھ بانٹیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کی خاطر کھلائیں. تو اپنی نیت کے لیول کو اوپر لے جائیں. تو جس کے لیے کام کریں گے اس سے اجر پائیں گے. بندوں کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے بندے کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن اگر اللہ کے لیے کریں گے تو کئی گنا زیادہ ملے گا، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. رحم کا سوال کرنا، یہ ایک چیز مجھے بہت سمجھ میں آئی. مجھے بھی کل پرسوں ایک خاتون نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کے بہت برے حالات ہیں اور وہ خود بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی بہت بیمار ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ 80 روپے کی دوا لے سکیں.
جو ان کے ہسبینڈ کے لیے ارجنٹ ضرورت تھی. انہوں نے کہا رات کو ہم نے صرف پانی پلا کے انہیں گزارا کیا اور صرف ہم اللہ سے رحم کا سوال کرتے رہے. اگلے دن جس وقت مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، میری ان سے بات ہوئی اور جب ان کی ضرورت پتہ چلی تو میں نے کسی سے ذکر کیا. شام ہونے سے پہلے 80 نہیں، 800 نہیں، 8000 نہیں، 80,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے. وجہ کیا تھی کہ کسی نے اپنی زکوٰۃ کہا کہ میں رمضان سے یہ سوچ رہی تھی زکوٰۃ کس کو دوں، اور جب ان تک وہ پہنچے تو اس لمحے سے مجھے بار بار ان کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، ہم ساری رات صرف اللہ سے رحم مانگتے رہے. اور جب مجھے بات اب سمجھ میں آئی کہ جب رحم مانگ لیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحم ڈالے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی ساری امیدیں پوری کر دے، آپ کی ضروریات پوری کر دے. بالکل، یعنی پھر ہماری توقعات سے بڑھ کر مدد ہوتی ہے. ہمارے دل اور دماغ بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹی چیزیں مانگنے لگتے ہیں اور نیک عمل کا چھوٹا سا اجر چاہتے ہیں، جبکہ اللہ پہ چھوڑ دے تو پھر آپ دیکھیں کتنا ملتا ہے. استاذہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے. ابھی آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو تو ذہن میں رکھیں اپنی نیت کو، کیونکہ اعمال کے اجر اور ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے. تو 2-3 ہفتے پہلے کوئی گھر میں کوئی ایسا ہوا تو ہمیں بہت ارجنٹلی دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ وہاں پر فیملی کی کوئی ایشوز تھے، وراثت کے مسائل. تو ہم فوراً وہاں پہنچے اور وہاں سیٹلمنٹ ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا. اور جب ساری فیملی بیٹھ کے تعریف کر رہی تھی تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ان کے لیے تو نہیں کیا تھا، میں تو اللہ کے لیے آئی. لیکن اب مجھے اس کا مطلب یہ، پھر میں نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے لیے آئی تھی. لیکن ابھی یہ بات آپ نے کی ہے کہ کام سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے. افضل یہی ہے کام سے پہلے، لیکن اگر بھول بھی جائیں اور اس وقت یاد آ جائے اور لوگ تعریف کرنے لگے تو اپنا دھیان اللہ کی طرف کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات، کیا ہر لمحے، ہر وقت، ہر بات، ہر چیز، بعض اوقات ایسا نہیں، ایک گھوڑا آپ نے لے لیا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اب جو بھی اس میں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں لکھا جائے گا. ہر وقت آپ یہ نہیں سوچیں گے اچھا میں اس کو پانی پلا لوں، میں اس کو کھانا کھلا لوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. خیال آئے تو ضرور، لیکن اگر نہ بھی آئے تو جو آپ کی وہ جو میجر بڑی نیت تھی نا، ابتدائی نیت، فنڈامنٹل نیت جو تھی آپ، وہی کافی. استاذہ ایک آپ کا لیکچر سنا تھا جس نے مجھے نیت کو درست کرنے میں بڑی ہیلپ کیا تھا، اور وہ آپ کے والد محترم کی ایک بات تھی جو انہوں نے جب آپ سٹارٹ میں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس کے لیے آپ کا وقت بچانے کے لیے وہ واشنگ مشین لے کے آئے تھے تاکہ وہ ٹائم وہاں پہ بچے اور آپ تعلیم کی طرف جو ہیں زیادہ اس میں دیا جائے. تو اس چیز نے میری زندگی کو بالکل ایک ڈفرینٹ اس پہ لے گئی تھی یہ چیز کہ واقعی اگر ہم اپنے سارے دن کی پلاننگ کو اس طریقے سے کریں کہ وہ ہمارے جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں کام ان کو ہم اس طریقے سے آسانی والے طریقے سے کریں تو ہم کتنا کام اپنا اس دین کے کاموں کے لیے وقف کر سکتے ہیں. بالکل. اور سیکنڈلی کام نیت کرنے سے آسان بھی ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں. آپ کو ارد گرد کی چیزیں پہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو وہ سنبھال لیتی ہے آپ کی خالص نیت جب آپ اللہ سے راضی ہیں. اگر نیت درست ہو نا تو انسان کام ڈیلیگیٹ بھی کرتا جاتا ہے، اس سے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ کام اس سے کروا لو، یہ اس سے دے دو، یہ اس کو دے دو، تاکہ ہم اور جو ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق بڑا کام کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی میں کروں، اور دوسروں کو کام سکھاتے نہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. جب آپ کی نیت اللہ کے لیے کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہت سارے کام ہو اور بہت بڑا کام ہو. وہ اگر آپ کے حصے میں چھوٹا بھی آ گیا نا اور آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی اور آپ نے باقی لوگوں کے اوپر بھی یعنی صدقہ کیا اور ان کو بھی کام لگایا تو ان کا حصہ الدال علی الخیر کفاعلی، وہ بھی آپ کو اجر ملے گا اور جو آپ نے خود کیا وہ بھی ملے گا. حتیٰ کہ اگر آپ مثلا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ میرا سفر کا جو وقت ہے وہ سارا بھی پڑھائی میں یا سیکھنے سمجھنے میں گزرے تاکہ میں یہ ٹریفک کی اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ نے، تو وہ جو پے آپ اس ڈرائیور کو دیں گے وہ بھی آپ کے اجر و ثواب میں چلی جائے گی. اسی طرح اگر آپ ایک بہتر ہیلپر رکھ سکتے ہیں اپنے باقی عیش و عشرت سے پیسہ نکال کر تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر عبادت کر سکیں، بہتر دین خدمت کا کام کر سکیں، تو یہ نیت بھی آپ کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگی. اس طرح آپ کی دنیا بھی سہولت والی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. استاذہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یاد آ رہی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. بالکل.